اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے لیسن 19 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ہر درس میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ پارٹ 2 میں ہم ایک گرامر کا نقطہ اور اس کے بعد آیات کا ترجمہ انجام دیتے ہیں، لیکن یہ جو آخری کے دروس ہے اس کے اندر نیا گرامر کا نقطہ موجود نہیں ہے اور ہم ڈائریکٹ اپنی گفتگو کو، اپنے ڈسکشن کو شروع کریں گے آیات کی ترجمے کے ساتھ۔ تو آئے جو پہلی آیت ہے اس درس میں، اس کے ترجمے کو آغاز کرے، اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور طریقہ ہمارا یہی رہے گا، یہی پروسیجر ہمیں فالو کرنی ہے۔ سٹیپ 1 ہمارا یہ ہے کہ آیات میں جو الفاظ ہے، انڈیویجول ورڈز ہے، اسے توڑ کر ہم باکسز میں ڈالیں گے تاکہ ہر لفظ کا میننگ ہم صحیح سے اسے بیان کر سکے، اس کی طرف توجہ کر سکے۔ اور عربک کے اندر یہ کام ممکن ہے ہمیں تھوڑا ڈیفیکلٹ لگے، کیونکہ الفاظ بہت سارے ایک دوسرے سے سٹک ہو جاتے، چپک جاتے، ہمیں انہیں الگ کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ جو آیت ہے اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں، آپ شاید تعجب کریں گے کہ اس آیت میں 16 اس سے زیادہ 17 پورے ملا کے ورڈز ہیں۔ تو یہ تقسیم ہم نے ورڈز میں آپ کے لیے انجام دے دی ہے۔ تو آئے جو سٹیپ 2 ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھے، جو یہ ہے کہ ہم ہر ورڈ کے نیچے اس کا ترجمہ یہاں پر نوٹ کر لیں گے۔ پہلی آیت، پہلا ورڈ ہے ربنا۔ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ہماری توجہ رہے کہ یہ 2 ورڈز ہیں، رب پروردگار، نہ ہم / ہمارا۔ انکا 2 ورڈ سے، یہ بھی اس کی طرف بھی توجہ، انکا، ان یعنی یقیناً، کا تم، یقیناً تم، انکا، جامع، جمع کرنے والا، ناس لوگ، لیے، یوم دن، لا نہیں، ریب شک۔ آپ کو یاد ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، وہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب یعنی شک، فی میں، ہی اس، یا میں لکھ دوں اس کی یا اس کا، ان بے شک، اللہ لا نہیں، یخلف وہ توڑتا ہے، میں نے ابھی بیان کیا، پارٹ 1 میں نے آج ہی بیان کیا، یخلف یعنی خلاف جانا، یعنی توڑنا، میعاد وعدہ۔ یہ رہا ہمارا سٹیپ 2۔ آئے سٹیپ 3 کی طرف، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 19 لیسنز آپ نے پریکٹس کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب آیات کا جوڑنا آپ کے لیے ایزی ہو گیا ہوگا۔ آئے اس آیت کے جو الگ الگ حصے ہیں، پارٹ سے، اس کو جوڑنا ہم شروع کریں۔ پہلا پارٹ، ربنا، ہمارا پروردگار، ہمارا پروردگار، انکا جامع الناس، یقیناً تم جمع کرنے والا لوگ۔ کیسے اسے جوڑیں گے؟ دیکھیں، آئے آہستہ آہستہ جوڑیں۔ جامع الناس، لوگ جمع کرنے والا، یعنی لوگوں کو جمع کرنے والا، جامع الناس، جمع کرنے والا کس چیز کو؟ لوگوں کو۔ کون ہے؟ یقیناً تو ہے، ہم خدا سے کہہ رہے ہیں، انکا، اے خدا، جامع الناس، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا۔ تو دیکھیں، ہم اس آیت میں خدا سے بات کر رہے ہیں، انکا جامع الناس،
اسی لیے یہاں ابتدا میں یہ جو ربنا ہے یہ در حقیقت کیا تھا؟ یہ تھا یا ربنا. ہم در حقیقت اس آیت میں خدا کو پکار رہے ہیں. یعنی دیکھیں ترجمہ یہ بنے گا اے ہمارے پروردگار، ہم پکار کر خدا کو کہہ رہے ہیں یا ربنا. لیکن یا آیت میں نہیں آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی پکارنے کے لیے یا کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ڈائریکٹلی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پروردگارا، اے ہمارے پروردگار. اے کے ساتھ بھی کہتے بغیر اے کے بھی. ہمارے پروردگار، پروردگارا وداؤٹ یا بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح عربک میں آپ ڈائریکٹ شروع کر سکتے ہیں ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار. انکا جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو. لیوم، دن کے لیے، ایسے دن کے لیے. دیکھیں یہ سب کنیکٹ ہو رہا ہے. اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن کے لیے. لیومن، کون سا ہے وہ دن؟ لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں. دیکھیں جب جوائن ہو جائے گا تو ہم نہیں کہیں گے اس کا میں، ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے اس میں. کا کو ہم حذف کر دیتے. نہیں شک اس میں، اس دن میں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف، نہیں وہ توڑتا. اللہ نہیں وہ توڑتا. تو دیکھیں جب ناؤن آ گیا تو ہم پروناؤن کو کٹ کر دیں گے. کیا بنے گا؟ بے شک اللہ نہیں توڑتا وعدے کو. بے شک اللہ نہیں توڑتا وعدے کو. اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اور کبھی اللہ اپنے وعدے کو نہیں توڑتا. یہ یقیناً یقیناً ایک ایسی چیز ہے جو ہو کے ہی رہے گی، اور اس دن اللہ تمام انسانوں کو قیامت کے میدان میں، آخرت کے میدان میں جمع کرے گا. دیکھیں آیت کا ترجمہ میں یہاں پر لکھ لوں. ربنا، اے ہمارے پروردگار. ربنا، انکا، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. ایسے دن کے لیے، خدا لوگوں کو جمع کرے گا اس دن کے لیے. ایسے دن کے لیے، لا ریب فی، کنیکٹ کرنے کے لیے، جس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں میں نے جوائن کرنے کے لیے یہاں جس میں ایڈ کیا. یومن، ایسے دن میں، ایسے دن کے لیے خدا جمع کرے گا. لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. فل سٹاپ. بے شک اللہ نہیں توڑتا وعدے کو. بے شک اللہ نہیں توڑتا وعدے کو. ناممکن ہے کہ اللہ کسی بات کا وعدہ دے اور وہ وعدہ پورا نہ ہو. اللہ کی ذات صادق الوعد ہے، ہر وعدہ جب کرتی ہے تو وہ سچا وعدہ ہوتا ہے. اگلی آیت وَأَنَّ، دیکھیں دو لفظ ہے، اور کہ ان، وَأَنَّ، دیکھیں انا نہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ، قیامت، یا بریکٹ میں لکھ دو وہ وقت، وہ خاص وقت. دیکھیں ساعہ یعنی وقت کو کہتے ہیں، الساعہ یعنی قیامت، وہ خاص وقت. آتیتن یعنی وہ آئے گی. دیکھیں فیمینائن ہے، میں بھی بیان کروں گا کہ کیوں یہاں پہ فیمینائن آیا. لا نہیں، ریب شک، فی میں، ہا اس، لیکن فیمینائن پھر سے. دیکھیں ہا اس کا مسکیولائن کیا تھا؟ ہو ہا. کتاب ہو اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب. وَأَنَّ، اور کہ اللہ، اللہ ایک لفظ یہاں پہ حذف ہو گیا ہے، وہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ. میں یہاں پہ لکھ دوں یبعث، یہاں
غلطی سے نہیں آیا, میں اس کو یہاں پہ یبعثو یعنی وہ اٹھاتا ہے, بعث ہے, بعثنا ہم نے اٹھایا پاسٹ میں, یبعثو وہ اٹھاتا ہے ابھی, من جو, من یعنی جو, فی یہاں پہ بھی آپ اصلاح کر دے فی, من فی میں قبور قبروں. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 2, اسٹیپ 1 اور اسٹیپ 2. اسٹیپ 3 آئے اس کو پارٹ بائی پارٹ جوڑے. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور کہ, دیکھیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے کسی چیز سے جو پہلے تھی. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ, میں اس کو کمپلیٹ, اور یعنی اور یہ حقیقت ہے کہ السَّاعَةَ آتِیَةٌ قیامت آئے گی. دیکھیں یہاں پہ قیامت کا جو لفظ ہے الساعہ, یہ عربک میں فیمینائن ہے, اور میں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ساعت وقت قیامت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, لیکن ایسے چیزوں کو عرب زبان میں اور ہر زبان میں یا مسکولائن کا درجہ دیا جاتا ہے یا فیمینائن کا. تو یہاں پر الساعہ یعنی قیامت جو یہ لفظ ہے اس کو عرب نے فیمینائن کا درجہ دیا, اسی لیے جب اس کے لیے ورڈ آئے گا تو آئے گا آتیتن, فیمینائن فارم آئے گا, ان الساعۃ آتیتن اور یہ کہ قیامت وہ آئے گی. میں اس کو پروناؤن کو حذف کر دوں کیونکہ خود آ گیا, قیامت وہ آئے گی نہیں, اور یہ کہ قیامت آئے گی. اور دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے آئے گی, یعنی فیمینائن ہم قیامت کو سمجھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے قیامت آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, لیکن اردو کے اندر ہم قیامت کو فیمینائن کا درجہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت آئے گی. دیکھیں فیمینائن ہم یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح عربک میں بھی الساعۃ آتیۃ اور یہ کہ قیامت آئے گی. یہ ہو گیا میرا فرسٹ پارٹ. لا ریب فیہا نہیں شک اس میں, پھر سے یہاں فیمینائن آیا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ ریفر کر رہا ہے قیامت سے. فیہا یعنی اس میں یعنی قیامت میں, اسی لیے کیونکہ قیامت فیمینائن ہے عرب کے نزدیک تو ہم فیمینائن پروناؤن لائیں گے, مؤنث لائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ اگلا جملہ اور یہ کہ, دیکھیں میں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ یہ کو ہے, اور یہ کہ اللہ وہ اٹھائے گا, اللہ وہ اٹھائے گا, میں وہ کو کر دوں, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہے, یعنی جو کوئی بھی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ یعنی یہ ریالٹی ہے کہ اللہ یبعث اللہ اٹھائے گا من فی القبور یعنی جو قبر میں ہے, یعنی جو کوئی بھی قبر میں ہے, ہر ایک انسان جو قبر میں ہے, یعنی ہر انسان کو خدا قیامت کے دن اٹھائے گا. تو میں اس کا ترجمہ بھی یہاں پر لکھ لوں, کیا بنے گا ترجمہ؟ اور یہ کہ قیامت آئے گی, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا جو کوئی بھی, میں اضافہ کر جو کوئی بھی قبروں میں ہے, جو کوئی بھی قبر میں ہے خدا قیامت کے لیے اسے اٹھائے گا. اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی سملر ہے آیت نمبر 2 سے, اسی لیے میں پورا ترجمہ نہیں کروں گا, میں اورلی بس بیان کر رہا ہوں. ان الساعۃ, دیکھیں یہاں پہ ان ہے, لآتیۃ بے شک, ساعہ یعنی قیامت, لآتیۃ یعنی دوبارہ بے شک ہے, یہاں پہ ڈبل بے شک تاکید کے لیے, آتیۃ آئے گی. دیکھیں ترجمہ, بے شک قیامت بے شک آئے گی. اردو میں ہم کہیں گے ڈبل, ہم بے شک یہ نہیں یوز کرتے, بے شک قیامت آئے گی, لا ریب فیہا نہیں شک اس میں, کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن ضرور آئے گا. ان الساعۃ لآتیۃ بے شک وہ وقت, وہ اسپیشل وقت یعنی قیامت آئے گا.
لا ریب فی. ولیکن اس کا ترجمہ کیا تھا؟ اور لیکن. اکثر یعنی اکثر، موسٹ. ناس یعنی لوگ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے اس لاسٹ حصے کا. ولیکن اور لیکن. دیکھیں قیامت آئے گی، خدا کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک بے شک قیامت آئے گی، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے باوجود بھی کہ قیامت اور حساب و کتاب آنے والا ہے. چوتھی آیت کو چھوڑتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں ریویژن میں اس کو انجام دوں گا، میں پانچویں آیت کی طرف آ جاتا ہوں. یہ بہت ہی آسان آیت ہے، ہم اسے سنتے رہتے ہیں. اس کا ترجمہ کرے وَإِذْ قَالَ، اس کا ترجمہ کرے، یہ دو لفظ ہے وَإِذْ، اور اذ کا مطلب کیا تھا؟ جب. جب. وَإِذْ جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ رب، پروردگار، کا تم تمہارا، تم سلیش تمہارا، لی لیے، ملائکہ فرشتوں، ان یقیناً، انی یعنی یقیناً میں، جائلن یعنی بنانے والا، قرار دینے والا، فی میں، ارض ابتدا میں بالکل ارض کا معنی ہم نے دیکھا تھا، سماوات والارض یعنی زمین، خلیفہ یعنی جانشین یا ریپریزنٹیٹیو. یہ وہی معروف آیت ہے جناب آدم کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تمہارے پروردگار، اور جب کہا تمہارے پروردگار نے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، رَبُّكَ تمہارے پروردگار نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کے لیے کہا، فرشتوں سے کہا، آپ جیسے بھی چاہے ترجمہ کر سکتے، دونوں سے. فرشتوں کے لیے کہا، اردو میں نارملی ہم کہتے ہیں فرشتوں سے کہا. کیا کہا؟ کوٹ، انی یقیناً میں، جائلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، جانشین. دیکھیں کتنی آسان یہ آیت ہے. انی بے شک میں، جائلن یعنی بنانے والا ہوں، قرار دینے والا ہوں، پلیس کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، ایک خلیفہ، ایک جانشین جو انسان ہے. کیوں انسان خدا کا جانشین ہے اس زمین پر؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس زمین پر، اس مٹیریل ورلڈ میں وہی کام کرنا ہے جو خدائی کام ہے. یعنی خدا جو چاہتا ہے، خدا کی ریپریزنٹیشن میں، خدا کی جانشینی میں، خدا جو کام چاہتا ہے اسے ہمیں اس دنیا میں انجام دینا ہے. خدا کی صفات کو اس دنیا میں سامنے لانا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عدالت پھیلے، خدا یقیناً چاہتا ہے، خود وہ عادل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عدالت پھیلے. میں اگزامپل دے رہا ہوں، تو ہم اللہ کے جانشین ہیں. خدا ڈائریکٹ آ کر عدالت کو آٹومیٹک اس دنیا میں نہیں لائے گا. خدا نے ہمیں جانشین، ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے اور ہم سے کہا ہے تو میرا خلیفہ ہے زمین پر، تو جا عدالت کو قائم کر، فار ایگزامپل. اور اسی طرح دیگر اللہ کی صفات، انی جائل فی الارض خلیفہ. اور جب کہا پروردگار نے ملائکہ سے، بے شک میں بنانے والا ہوں اس زمین میں جانشین کو. یہ آیت ہے جناب آدم کے بارے میں اور تمام انسانوں کے بارے میں. اگلی آیت پر آ جائیں. اگلی آیت ہے یا ایھا الناس، اے لوگ، ناس لوگ، قد بے شک، جاءت آئی ہے، کم تم سب،
मौइज़ा नसीहत, मिन से रब परवरदिगार, कुम तुम सब, व शिफा और शिफा या हीलिंग, लिमा ये दो वर्ड है, ली यानी लिए, मा यानी जो कुछ, दो वर्ड से लीमा, फी में सुदूर सीनों, व हुदा और हिदायत, व रहमा और रहमत, ली लिए, मोमिनीन मोमिनीन। उर्दू में कितना आसान है तर्जुमा करना, बहुत सारे वर्ड्स हूबहू हम कॉपी करके लिखते हैं। तर्जुमा में करूँ आपके लिए, या अय्युहन्नास ए लोगो, कद जाअतकुम मौइज़तुन बेशक आई है तुम सब नसीहत, यानी आई है तुम सब के लिए, कद जाअतकुम तुम सब के लिए क्या आई है, नसीहत आई है। देखिए मौइज़ा ये फेमिनाइन है अरबिक में, इसीलिए जाअत कहा गया है, और नसीहत हम उर्दू में भी उसको फेमिनाइन यूज करते हैं, हम कहते हैं नसीहत आई है, हम ये नहीं कहते नसीहत आया है ना, हम कहते हैं नसीहत आई है, फेमिनाइन है उर्दू में भी। तो तर्जुमा होगा बेशक नसीहत आई है तुम सब के लिए, मिन रब्बिकुम तुम सब के परवरदिगार से, नसीहत कहां से आई है, तुम सब के परवरदिगार से नसीहत आई, और क्या आया है, वह शिफाउन और शिफा आई है। देखिए ये कंटिन्यूएशन है, जाअत को मौइज़तुन पहली चीज जो आई है वो नसीहत है, वह शिफाउन और शिफा आई है, मैं यहाँ पे इजाफा कर दूं, और शिफा आई है किस चीज के लिए, लिए जो कुछ सीनों में, जो कुछ सीनों में है उसके लिए, सीनों में मौजूद चीजों के लिए, यानी जो इंसान के रूह में, देखिए यहाँ सीना एक वो मादी सीना और चेस्ट की बात नहीं हो रही, इंसान का जो वजूद है, उसकी जो रूह है, उसके सुदूर और उसके सीने और उसके कल्ब की बात हो रही है, कि उसके अंदर जो रूहानी बीमारियां मौजूद होती है उसकी शिफा आई है, कद जाअतकुम, और क्या आया है परवरदिगार की तरफ से, वह हुदन और हिदायत, और रहमत लिल मोमिनीन और मोमिनीन के लिए रहमत आई है। तर्जुमा यहां पर इसको लिखूं, ए लोगो बेशक आई है तुम सब के लिए नसीहत। देखिए अल्लाह की तरफ से जो किताब भेजी जाती है, जो अंबिया भेजे जाते हैं, उनका एक काम ये होता है कि इंसानों को नसीहत करें। तुम्हारे परवरदिगार से आई है ये नसीहत, तुम्हारे परवरदिगार से, और शिफा आई है जो सीनों में है उसके लिए, और हिदायत और रहमत मोमिनीन के लिए एंड में आप कंप्लीट करने के लिए लिख सकते आई है, आई है। तो ये रही हमारी आयत नंबर 6। तेजी से हम आगे बढ़े, अगली जो आयत है वो बहुत ही आसान है, मैं ओरली बस तर्जुमा करूंगा, एक दो जुमलों का मीनिंग लिखूंगा। इन्नहु बेशक वो, ल बेशक, कुरान कुरान, करीम बाइज्जत। देखिए तर्जुमा कितना आसान है, इन्नहु बेशक वो, बेशक बाइज्जत कुरान है, वो से मुराद क्या है, यानी ये जो वही नाजिल हुई है, इन्नहु ये जो आयात है, इन्नहु बेशक वो, बेशक कुरान बाइज्जत है, ये जो आयात है ये अजीम और अजीज और ऑनरेबल कुरान है, इसका मकाम बहुत ही बुलंद है। क्या है इसका मकाम, ला यमस्सुहु नहीं वो छूते हैं, हु उसको, इल्ला सिवाय,
پاک لوگ. دیکھیں ترجمہ کتنا آسان ہے. لا یمسہ وہ نہیں چھوتے اس کو سوائے پاک لوگوں کے. دیکھیں نہیں چھوتے وہ اس کو یعنی قرآن کو. لا یمسہ اور نہیں چھوتے وہ قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میں وہ کے جگہ لکھوں گا کوئی یعنی اینی. لا یمسہ کوئی نہیں چھوتا. دیکھیں لا ہے یعنی کوئی نہیں چھوتا. لا یمسہ یعنی کوئی نہیں چھوتا, ایک انسان بھی نہیں چھوتا. لا یمسہ اس کو نہیں چھوتا کوئی سوائے پاک لوگوں کے. انہو بے شک وہ آنریبل اور باعزت قرآن ہے, نہیں چھوتا اس کو کوئی سوائے پاک لوگوں کے. طہارت کی ضرورت ہے, روحانی طہارت, ظاہری طہارت. اس کے نتیجے میں انسان قرآن سے نزدیک ہو سکتا ہے, اسے ٹچ کر سکتا ہے. یہاں یمسو کا چھونے کا مطلب ہے اس سے استفادہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا. اگلی آیت بھی ہے, اس کا میں ترجمہ کروں. اللہ الذی انزل الکتاب, اللہ الذی جو اس نے نازل کیا, انزلہ اس نے نازل, کتاب کتاب, بی ساتھ کیونکہ حق کا ہے, بالحق یعنی حق کے ساتھ, والمیزان اور میزان یعنی ترازو, اسکیل, ویئنگ اسکیل. وما یدریکا اور کیا تمہیں سمجھائے گا. دیکھیں ساتھ میں وما یدریک, لعل شاید, ساعہ قیامت, قریب قریب. دیکھیں ترجمہ بہت ہی آسان ہے. اللہ الذی انزل الکتاب, اللہ ہے, دیکھیں میں ہے, اللہ الذی انزل, اللہ ہے جو اس نے نازل کیا. ہم کیسے ترجمہ کریں گے؟ جس نے. اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا. اللہ الذی انزل الکتاب, اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا, ترازو, اسکیل کو. یہ کوئی مادی فزیکل میزان نہیں ہے, یہ اسپریچول میزان ہے کہ جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے. وما یدریکا اور کیا تمہیں سمجھائے گا, لعل الساعۃ قریب شاید قیامت نزدیک ہو. دیکھیں جھنجھوڑنے کے لیے قرآن یہ بیان کر رہا ہے. وما یدریکا اور تمہیں کیا سمجھائے گا, لعل الساعۃ قریب شاید وہ وقت قیامت نزدیک ہو. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے, شارٹ بھی ہے. میں اس کا ترجمہ کروں. وَمِن اور من سے آیات نشانیاں ہے اس کی, منام سونا, کم تم سب, بی یہاں پہ باللیل یعنی میں, بے کا ایک میننگ کیا تھا کسی چیز میں, باللیل یعنی فی اللیل, سیم میننگ ہے, فی یعنی میں, لیل رات اور نہار دن. کتنی آسانی آیت. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے. دیکھیں کس طرح ترجمہ, اس کی نشانیوں میں سے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, کیا ہے, منامکم تم سب کا سونا, نیند, سونا, سلیپ. یہ ایک عجیب ایک فینامینن ہے, ایک چیز ہے جو ہم ہر روز اسے انجام دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی نشانی ہے. ایک بہت ہی اسٹرینج چیز ہے کہ انسان ایک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ جو ایک خاص سٹیٹ ہے, یعنی وہ بیدار نہیں ہے, اویک نہیں ہے, اور نہ مر چکا ہے, ایک بیچ کی ایک حالت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے, منامکم تم سب کا سونا, باللیل والنہار
دن میں اور رات میں. انسان دن میں بھی سو سکتا ہے, رات میں بھی سو سکتا ہے. یہ نیند کا جو اور سونے کا جو فینومینان ہے یہ خدا کی سائن ہے. اسے دیکھ کر انسان خدا کو یاد کر سکتا ہے. آخری جو آیت ہے وہ بھی بہت آسان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. ان ہوا, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کے دو میننگ ہے, اگر یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں اینڈ میں کون سا فٹ ہوتا ہے. ہوا وہ, الا سوائے, ذکر یعنی یاد دہانی, انگلش میں کہیں گے ریمائنڈر. وہ اور قرآن, قرآن مبین کلیئر یا واضح, انگلش میں کہیں گے کلیئر. آئے ترجمہ کریں. پہلے آئے اگر کے ساتھ ترجمہ کریں. اگر وہ سوائے ذکر, اگر وہ سوائے ذکر, کوئی میننگ نہیں بنتا. دیکھیں ہمیں گیس کرنا ہوگا. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا کون سا میننگ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے, نہیں والا. دیکھیں نہیں کے ساتھ بن, نہیں وہ سوائے ذکر. دیکھیں ہو گیا. نہیں وہ کسے ریفر کر رہا ہے, یہی جو وحی آئی ہے, یہی جو آیات ہے. نہیں وہ یعنی وہی آیات. نہیں وہ سوائے یاد دہانی کے اور قرآن مبین کے. یہ جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ان ہوا, نہیں وہ یعنی نہیں وہ وحی, سوائے ذکر کے, سوائے یاد دہانی کے. یہ آیات وہ ہے جس کے ذریعے انسان ریمائنڈ ہوتا ہے. وقرآن مبین, اور یہ وہی واضح قرآن ہے, یہ اسپیشل کتاب ہے. تو اسی کے ساتھ ہماری تمام آیات یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان آیات کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسی کے ساتھ ہمارا لیسن نمبر 19 یہاں پر فنش ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیسن نمبر 20 میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن, ہدایت کا راستہ.